والفجر وليال عشر والشفع والوتر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں سب بچوں کے؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پر قائم رکھے، آمین۔ اپنے اس کورس لیال عشر کا چھٹا سبق 6th لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے 9 ذو الحجہ کے بارے میں بات کی تھی، تو آج بچوں 9 کے بعد 10 ذو الحجہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آپ بچے جانتے ہیں کہ 10 ذو الحجہ کو کیا ہوتا ہے؟ 10th آف ذو الحجہ کو، جی ہاں، 10th آف ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ میں کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ آپ سب بچوں کو قربانی کرنا اچھا لگتا ہے؟ کیا کرتے ہیں قربانی میں؟ جانور خرید کے لاتے ہیں، بکرا، دمبا، مینڈھا، گائے، بیل وغیرہ، اور بچوں کو تو بہت شوق ہوتا ہے ان جانوروں کا خیال کرنے کا، ان سے پیار کرنے کا، تو یہ عید تو بچوں کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو بچوں آج ہم انشاءاللہ قربانی ہی کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم پڑھیں گے کہ قربانی کیا ہوتی ہے، ہم کیوں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم قربانی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، یعنی قریب ہونا، کلوز ہونا۔ ہر وہ کام جس کے ذریعے کسی کے قریب ہو سکیں، خود تکلیف اٹھا کے کسی کی مدد کر سکیں، کسی کے کام آ سکیں، تو یہ قربانی ہوتا ہے۔ انگلش میں اس کو ہم سیکریفائس کہتے ہیں۔ اب اس عید پہ جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں مختلف آیات نازل فرمائی ہیں۔ ہم ان میں سے ایک آیت دیکھتے ہیں۔ سورۃ الکوثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ اب بچوں یہ جو ہم عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہیں، یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، کمپینینز آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو ان کا یہ طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی ہم کو ابراہیم علیہ السلام کی وہ قربانی یاد دلاتی ہے جو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر کی تھی۔ اب وہ کیا واقعہ تھا؟ چلیں ہم اس واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ سب بچے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نیک اور فرما بردار پیغمبر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے جو بھی بات کہتے وہ اللہ کی بات فوراً مان لیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بھی کہا، یعنی دوست کہا۔ تو بچوں ہوا یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کو بتایا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام بھی بہت ہی فرما بردار اور اچھے اور نیک بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو جب ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے تو انہوں نے فوراً سے بات مان لی اور کہا کہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر لیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں قربان گاہ چلے گئے۔ تو بچوں کیا ہوا پھر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر ایک مینڈھا، ایک دمبا بھیج دیا اپنے فرشتے کے ذریعے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا۔
تو بچوں یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک ٹیسٹ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر وہ اپنے پیارے بیٹے کو قربان کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے، ہر ٹیسٹ میں پاس ہوئے. تو بچوں اس واقعے کی وجہ سے، اس کی یاد میں ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں. تو یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کی قربانی پیش کر دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اپنے سب سے عزیز چیز، اپنی اولاد، اپنے بیٹے تک کو قربان کرنے کے لیے انہوں نے ذرا بھی نہیں سوچا. تو بچوں ایسے ہی ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو بھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر اپنی سب سے پیاری چیز بھی قربان کرنی پڑ جائے تو ہم خوشی خوشی اللہ کی خاطر اس کو قربان کر دیں. پھر اسی طرح سے ہم اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے کس طرح اپنے والد کی بات مانی. جب انہیں معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے تو فوراً انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، فوراً انہوں نے سرنڈر کر دیا. تو بچوں ایسے ہی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی بھی معاملے میں آزماتا ہے، ٹیسٹ لیتا ہے، ہم سے کوئی پیاری چیز ہماری دور ہو جاتی ہے تو ہمیں فوراً اللہ کی خاطر سر جھکانا ہے، صبر کرنا ہے، پیشنس رکھنی ہے. اپنی پیاری سے پیاری چیز بھی اللہ کی خاطر قربان کرنی پڑ جائے تو ہمیں اس میں اپنا دل تنگ نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جانور کی قربانی ہم کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ ہی وہ جانور چاہیے ہوتا ہے، نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے گوشت سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، وہ تو ہم کھاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے ہم سے؟ ہمارا اخلاص چاہیے ہوتا ہے، ہماری نیت چاہیے ہوتی ہے، ہم کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ کی خاطر قربانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہرگز تمہارے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچے گا، بلکہ اس تک تو تمہارے دلوں کا تقوی یعنی نیت پہنچے گی. تو بچوں ہمیں اللہ کی خاطر خالص نیت سے قربانی کرنی ہوتی ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہم بہت مہنگا جانور لے کر آئے ہیں، بہت قیمتی ہے، اس کے بہت پرائس ہے، بلکہ جتنی ہماری حیثیت ہے، جو ہماری گنجائش ہے، جتنے ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، اس میں ہم اچھے سے اچھا کوئی بکرا، مینڈھا، دمبا یا گائے یا بیل یا اونٹ، ان میں سے جو بھی ہماری حیثیت ہے ہم قربان کر سکتے ہیں. ہم پوری فیملی کی طرف سے ایک بکرا بھی قربان کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی انسان ایک پورا جانور قربان نہیں کر سکتا تو وہ شیئر بھی لے سکتا ہے، یعنی حصہ لے سکتا ہے. گائے میں سے حصہ لے سکتا ہے، اونٹ میں سے حصہ لے سکتا ہے. تو جو جس طرح کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ بچوں اس دن قربانی کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے دن بنی آدم کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں جتنا قربانی کے جانوروں کا خون بہانا ہے، لہٰذا تم خوشی خوشی قربانی کیا کرو. یعنی کہ اس دن سب سے اچھا کام قربانی کرنا ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمیں مختلف احادیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بھی جانور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر قربان کرتے ہیں تو اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں ہم کو ریوارڈ ملتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے. تو بچوں اس عید پہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال قربانی کرتے تھے اور اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی اس کے بارے میں تاکید فرماتے تھے. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم جتنی حیثیت ہو، جتنی گنجائش ہو، اس کے حساب سے قربانی کر لیں. اور بچوں سب سے زیادہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ قربانی کرتے ہوئے ہمیں اس جانور کو جو اللہ کی خاطر ہم قربان کرنے جا رہے ہیں اس کا بہت خیال رکھیں، اس کو تنگ نہ کریں، راتوں کو اس کو بھگائیں نہیں، اس کے آرام کا، اس کے کھانے کا، ہر چیز کا بہت خیال رکھیں. کیونکہ قربانی کا مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا ہی نہیں، بلکہ یہ ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی یاد دلاتی ہے. اور اس سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ جیسے
حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کرنے والے تھے، ویسے ہی ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر قربانی دینے والے بنیں، دوسروں کا خیال کرنے والے بنیں، اور سارے وہ اچھے اچھے کام کریں جن سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آج کے لیسن میں ہم نے قربانی کے بارے میں بات کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیسن میں ہم عید کے بارے میں مزید باتیں کریں گے۔ لیسن فنش کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔